الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار و اربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد سامعین محتشم، آج جس عنوان پہ لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت کی شخصیت کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے تاکہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے بارے میں پہچان ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم ہستی کے ساتھ کامل وفا کی نعمت عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، بات کرنی ہے محبت کی، بات کرنی ہے عقیدت کی، بات کرنی ہے الفت کی، بات کرنی ہے اللہ کی ولی کی، بات کرنی ہے مجدد دین و ملت کی، بات کرنی ہے حامی سنت کی، بات کرنی ہے اعلیٰ حضرت کی، بات کرنی ہے بریلی کے تاجدار کی۔ معزز سامعین کرام، اعلیٰ حضرت حافظ قرآن بھی تھے، اعلیٰ حضرت عالم با عمل بھی تھے، اعلیٰ حضرت ولی کامل بھی تھے، اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑے مجدد بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت کو جس وصف سے بھی دیکھا جائے گا آپ نمایاں نظر آئیں گے۔ آپ نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت جیسا قیامت تک آپ کو کوئی دیکھنے کو نظر نہیں آئے گا۔ انسان کی شخصیت کا جب کوئی جائزہ لینا چاہے، ایک بات یاد رکھنا، انسان کی اوصاف سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ جتنے اعلیٰ اوصاف ہوں گے اتنی شخصیت بھی اعلیٰ ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہر موڑ کے اوپر اعلیٰ کردار ادا کیا ہے۔ جن کو 25 صفر المظفر 1340 کے اندر ہند کے اندر دنیا سے تشریف فرما ہوئے
آج 107 سال ہو چکے ہیں، لیکن اوصاف کو جب لوگ دیکھتے ہیں، اوصاف کی طرف نظر کرتے ہیں، جب کردار کو دیکھتے ہیں، جب ان کے کام کو دیکھتے ہیں، جب ان کے لیول کو دیکھتے ہیں، تو پھر ایک بچہ ہی نہیں بلکہ اعلی منصب کے اوپر فائز شخص بھی یہ کہتا ہے کہ جو کام اعلی حضرت نے کیا ہے نہ تو کوئی آج تک کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ اس بارے کے اندر ہمارے افراد تو افراد رہے، لیکن جو متضاد سمت کے لوگ بھی تھے، اعلی حضرت نے جب وصال فرمایا تو وہ کہتے تھے کہ اعلی حضرت کا کوئی ثانی نہیں ہے، اعلی حضرت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کیوں؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ کنز الایمان کے اوپر ایک ایسا نمایاں کام کیا کہ جو واقعی ایمان کا خزانہ ہے، صرف نام ہی نہیں بلکہ ایمان کا خزانہ ہے۔ آپ نے ہر جگہ کے اوپر جہاں پر لفظی معنی پہ غور فرمایا ہے، آپ نے وہی بے احتیاطی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے انتہائی کمال کا ترجمہ عوام اہل سنت کے ہاتھوں میں دے دیا کہ جس کا ثانی نہ کوئی ملا ہے نہ کوئی ملے گا۔ اعلی حضرت نے جب ترجمہ کر لیا تو نام بھی آپ کے ترجمے کا اتنا کمال، جس کو کنز الایمان، ایمان کا خزانہ کہتے ہیں۔ تو سامعین محتشم، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، صوفی باصفا، صاحب زکا، امام المشائخ والفقہاء، مخدوم اکابر والعلماء، اعلی حضرت عظیم المرتبت، کثیر البرکت، واقف اسرار شریعت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہے کہ جن سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ کا میلاد منانا جائز ہے؟ اگر تم احمد رضا بتا دو کہ حضور کا میلاد منانا جائز ہے تو ہم آپ کو 100 روپے انعام دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کی طرف دیکھیں کہ آپ نے کتنا نمایاں اور کمال درجے کا جواب دیا۔ فرمایا تم مجھے کہتے ہو کہ میں تجھے 100 روپے دوں گا، تم یہ بتا دو کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ امام احمد رضا کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو یہ بتا دے کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ حضور کا میلاد منانا جائز نہیں ہے، تو حضور کا میلاد منانا نہ ثابت کر دے، ہم تجھے 100 روپے کا 200 روپے انعام دیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، حضور کے میلاد منانا جائز ہے، اس پہ علماء کے دلائل موجود ہیں، اور اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کام کیا ہے۔ لیکن کوئی بھی ماں کا بیٹا آج تک ہیلے بہانوں کے علاوہ دلیل سے یہ بات واضح نہیں کر سکا کہ حضور کا میلاد منانا کہاں سے نہیں ثابت۔ تو سامعین محتشم، ہمیں اعلیٰ حضرت کی شخصیت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کس درجے اعلیٰ کام کیا ہے، کہ آپ نے ترجمہ کنز الایمان بھی کمال، آپ کی ہدایت کی بخشش بھی کمال، جس کو علماء نے امام الکلام، کلام الامام کہا ہے کہ یہ امام کا کلام جو ہے یہ کلاموں کا بھی امام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایسا کلام کیا ہدایت کی بخشش کے اندر کہ حضور علیہ السلام کی مدح و سرائی کرتے ہوئے آپ نے احادیث کی نشاندہی کر کے اور نعتیہ انداز کے اندر اس قدر موتی پرو کے لیے ہیں کہ انسان پڑھتا تو نعتیہ اشعار ہے لیکن یاد مصطفیٰ کی حدیث آ جاتی ہے کہ یہ مصطفیٰ کی حدیث کے اندر جو بھی بیان ہوا ہے، جو بھی بیان ہوا ہے، اعلیٰ حضرت نے کردار ایسا ادا کیا ہے، ان کو اعلیٰ حضرت کیوں نہ کہیں۔ اس لیے جو اعلیٰ کردار ادا کرتا ہے وہ شخصیت اعلیٰ ہی ہوتی ہے۔
وہ کم درجے کی نہیں ہوتی. میرے استاد فرماتے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو حضرت نہیں ہے، ہر انسان حضرت ہے. لیکن امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جو صرف نہ کہ حضرت ہے بلکہ اعلی حضرت ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کردار اعلی ادا کیا کہ آپ نے وہ کام کیا جو آج تک نہ تو کر سکا ہے کوئی، نہ کوئی آنے والی وقت کے اندر، آنے والے اوقات کے اندر، آنے والے لمحات کے اندر کوئی کر سکے گا. معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ ایک شخص امام اہل سنت کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، آ کے کہنے لگا کہ یا سیدی مجھے یہ بتائیں کہ امامہ شریف پہننا جو ہے اس کے بارے میں سنا ہے کہ جو شخص امامہ شریف پہن کے نماز ادا کرے گا، جو شخص امامہ شریف پہن کے نماز ادا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 70 گنا اجر عطا فرمائے گا. کیا ایسا ہی ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث کی روشنی کے اندر 20 احادیث ایسی پیش کی جن کے اندر سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے، یہ تعلیم حاصل ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے ایک بندہ نماز ادا کرے، وہ بغیر امامے کے ادا کرے، 70 رکعتیں ادا کر لے، امامے کے ساتھ اگر کوئی دوسرا شخص ایک رکعت ادا کرتا ہے تو اس کی ایک رکعت اس کی جو غیر امامے والا ہے، یعنی بغیر امامے کے 70 رکعتیں ادا کرنے والا ہے، امامے کی ایک رکعت اس کے برابر ہے. تو محترم سامعین حضرات، ہمیں امامہ شریف کی قدر کرنی چاہیے، امامہ شریف کی تعظیم کرنی چاہیے. یہ حضور کی سنت ہے. اسی لیے تو بانی دعوت اسلامی حضور قبلہ عالم الشیخ امیر اہل سنت پیر الیاس قادری نے حضور کی سنت کو اپنانے کا پیغام جہاں پہ عطا کیا، وہیں پہ آپ نے حضور کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے مریدوں سے کہا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرو اور امامہ شریف پہنا کرو. تو محترم سامعین حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، قرآن اور حدیث ایسا حسین کلام ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی اور حسین کلام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے امامے کے بارے میں ہونے والے سوالات کے اوپر کوئی اور علمی دلائل کے علاوہ عقلی دلائل ہی سے گزارا نہیں کیا، بلکہ آپ نے حدیث کی روشنی کے اندر 20 احادیث پیش کر دی. تو محترم سامعین حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسا موضوع ہے جو انسان اس بات کا عقد نہیں کرے گا کہ حضور آخری نبی ہیں، وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے جب ختم نبوت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے صرف ایک حدیث پیش نہیں کی، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، بلکہ آپ نے 121 احادیث پیش کی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ لوگ حضور کی افضلیت کا انکار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ گمراہ انسان ہے، وہ شیطان کا ایجنٹ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ مقام، وہ منصب عطا کیا ہے جو آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان تمام شانوں کا جامع حضور کو بنا کے بھیجا ہے. اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے 100 احادیث پیش کی. تو سامعین محترم،
आला हजरत का अंदाज देखें, आला हजरत का किरदार देखें, आला हजरत की फिक्र देखें, आला हजरत का इल्म देखें, आला हजरत की सोच देखें, तो इंसान को आला हजरत की शख्सियत का पता चल जाएगा कि आला हजरत किस शख्सियत का नाम है। तो अगर आप इन तीन मौज़ूआत के अलावा किसी और मौजू के ऊपर भी आला हजरत को टच करेंगे तो आप बेमिसल बेमिसाल देखेंगे। आला हजरत से हम क्यों वफा करते हैं? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम आलिम बनो या आलिम के शागिर्द बनो या आलिम को सुनने वाले बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। फरमाया पांचवा ना बनना वरना तुम हलाक हो जाओगे। इस हदीस का जो चौथा जुज़िया है वो वफा करना है। हम आला हजरत से वफा इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने पैगाम अता किया है। और इस हदीस को अल मुअज्जमुल कबीर के अंदर इमाम तबरानी ने भी पेश किया है और मजमू ज़वाइद के अंदर इमाम साहब ने भी पेश किया है। जो साहिब मुसन्निफ मजमू ज़वाइद है उन्होंने पेश करके इस बात का पैगाम दिया है जो 495 नंबर हदीस मजमू ज़वाइद के अंदर मौजूद है कि हमने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस मुबारक को देख के, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पैगाम को देख के, हुजूर की इस तालीम को देख के और उलमा औलिया से प्यार करना है क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियात हैं कि जिन्होंने अपना इल्मी किरदार अदा किया, जिन्होंने रूहानी फिक्र को पेश किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया है। आला हजरत हमारे पेशवा है, आला हजरत हमारे पीर मुर्शिद है, आला हजरत एक अजीम वली का नाम है। तो सामीन मोहतरम, आला हजरत के साथ वफा करने का पैगाम अमीर अहले सुन्नत बानगे दावत इस्लामी अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी करोड़ों अत्तारियों के ईमान में देते हैं। क्या फरमाते हैं कि आला हजरत से वफा करनी है, आला हजरत से प्यार करना है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें आला हजरत से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, आला हजरत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। कोई एक भी ऐसी हदीस नहीं है जिसके अंदर हुजूर सरवर कौनैन ने आलिम की तौहीन का हुक्म दिया हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आलिम से वफा की तरगीब अता फरमाई है, आलिम से वफा का एक दर्स दिया है, तालीम दी है। हमें हुजूर की हदीस देखते हुए उलमा सालिहीन से प्यार करना चाहिए जिनमें से एक आला हजरत है। अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए, हमें इनसे कामिल वफा की नेमत अता फरमाए।